بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے یا قہار اور یا جبار، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتی نام ہیں، جن کا مطلب ہے یا قہار وہ ذات جو ہر چیز پر غالب ہے اور سب کو اپنے حکم کے تابع رکھتی ہے، یا جبار وہ ذات جو سب کے کمزوریوں کو دور کرنے والا اور تمام امور کو درست کرنے والا ہے۔ ان اسماء کے وظائف مختلف ضروریات کے لیے کیا جاتے ہیں۔ یا قہار اگر کسی دشمن یا ظلم کے شر سے نجات حاصل کرنے ہو تو یا قہار کا ورد کیا جائے۔ طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ 100 مرتبہ روزانہ یا قہار پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ یا جبار اگر کوئی زخم یا تکلیف ہو یا دل کا سکون حاصل کرنا مقصود ہو تو یا جبار کا ورد مفید ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 72 مرتبہ یا جبار پڑھیں اور اپنے جسم یا دل پر ہاتھ رکھ کر دعا کریں۔ وظیفہ کرتے وقت دل کی توجہ، نیت اور اخلاص بہت اہم ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، وظائف کرتے وقت اہم باتوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ ان کے اثرات زیادہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ یا قہار یا جبار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک دو صفاتی نام ہیں۔ یہ دو صفاتی نام ہیں جو مجرب اور تأثیر رکھنے والا نام ہے، جس کے ذریعے سے کافی سارے دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفوں کے ذریعے سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ضروریات کو قبول کر لیتا ہے، یعنی پورا کر لیتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، وظیفے کے ادائیگی کے لیے ان کا اصول یہ ہے کہ وظیفہ کرنے سے پہلے اپنی نیت خالص رکھیں کہ آپ یہ عمل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور مدد کے لیے کر رہے ہیں، نہ کہ کسی دنیاوی فائدے یا ریاکاری کے لیے، یا کسی کو نقصان دینے کے لیے، یا کسی کو کسی شر میں یا مصیبت میں پھنسانے کے لیے، کیونکہ جو وظیفہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے وہی وظیفہ قابل قبول یعنی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ وظائف کو مستقل مزاجی سے ادا کریں، ایک دن یا چند دن کر کے چھوڑنے کے بجائے پابندی سے روزانہ کریں تاکہ وظیفہ اپنا اثر ضرور دکھائے۔ تو معزز سامعین اکرام، وظیفے کرنے کے لیے یہ اصول بھی یاد رکھ لیجئے کہ وضو کے حالت میں وظائف کرنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے، کیونکہ پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ پاکیز بندہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ان کے لیے کسی وقت کا انعقاد بھی کرنا ضروری ہے۔ وظائف کے لیے فجر کے بعد یا عشاء کے بعد کا وقت زیادہ بہتر مانا جاتا ہے، لیکن آپ دن میں بھی کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن وقت کا انعقاد کرنا، انتخاب کرنا بہت مؤثر ہوتا ہے۔ اور اس وظیفے کو توجہ اور دھیان سے کرنا، یعنی دل و دماغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھیں۔ وظائف کے دوران دنیاوی خیالات سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو معزز سامعین اکرام، وظیفے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے دعا کریں۔ عاجزی اور گڑ گڑا کر دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یا قہار کا ایک ایسا وظیفہ ہے جو دشمن کے شر اور ظالموں سے حفاظت کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر کسی دشمن یا ظالم سے نجات مطلوب ہو تو 100 مرتبہ یا 306 مرتبہ یا قہار روزانہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ وظائف کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ وظائف کے دوران ضروری ہدایات، وظائف کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا، خاص طور پر سورہ یاسین، سورہ رحمان اور سورہ واقعہ کا پڑھنا بہت برکت کا باعث بنتا ہے، کیونکہ سورہ یاسین قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے جو قرآن پاک کی دل ہے، جس کی تلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمائی ہے کہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے۔ تو اسی طرح قرآن پاک کے اندر
اسی طرح سورہ یاسین کے اندر ایک آیت ہے جو سلام قولا من رب الرحیم، یہ سورہ یاسین کی دل ہے۔ سورہ الرحمن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک کے 26 پارے میں نازل فرمائی ہے، یہ سورہ الرحمن جیسا کہ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی دلہن ہے۔ تو اس کا جس طرح دلہن سے راز کی باتیں، جس طرح دلہن سے ملنے کے بعد خوشی محسوس ہوتی ہے، اسی طرح قرآن پاک پڑھنے سے بھی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور سورہ واقعہ پڑھنا بہت برکت کا باعث ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ واقعہ عشاء کے بعد پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں کبھی تنگی نہیں عطا فرمائے گا۔ تو سورہ واقعہ کا بھی پڑھنا بہت برکت والا ہے۔ یہ 2 اسماء الحسنہ کا ورد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر اسماء الحسنہ کا ورد بھی کریں، مثلا اللہ الرحمن الرحیم الملک وغیرہ۔ ہر اسم مبارک کی مختلف فوائد ہیں۔ نماز کی پابندی، 5 وقتہ کی نماز پابندی سے ادا کرے۔ نماز کے بعد دعا کی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، ان میں وظائف کرنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ دعا کا بھی اہتمام کریں۔ دعا مسنون دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے اور ہر قسم کی مشکلات کے حل کے لیے سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پئیں، اور اس کے ساتھ آیت الکرسی کا بھی ورد کریں۔ حفاظت اور امن کے لیے آیت الکرسی کا ورد کریں۔ نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے۔ تو معزز سامعین اکرام، اس کے ساتھ سورہ اخلاص، روزی میں برکت، دل کی صفائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے لیے سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھیں۔ عمومی وظائف یعنی استغفار، گناہوں کی معافی اور رحمت کے حصول کے لیے استغفر اللہ کا ورد روزانہ 100 مرتبہ ضرور کر لیجیے۔ اس کے ساتھ ہر مشکلات کے حل کے لیے، رحمت کے لیے درود شریف کا ورد کریں۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، جیسا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، اس کے ساتھ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے روزانہ 450 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ضرور پڑھیں۔ نماز تہجد، رات کے آخری پہر میں اٹھ کر نماز تہجد ادا کریں اور اپنی حاجات کے لیے دعا کریں۔ یہ وقت دعا کی قبولیت کا بہتر وقت ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، وظائف کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں تقوی، صبر اور شکر کو شامل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی دعا قبول فرمائے، ان کی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔